أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. طه اللہ اعلم بمراد ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. قرآن کو آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس سے مشقت اٹھائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی. ہاں اس کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے اس شخص کو جو ڈرنے والا. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اتارا ہے اس ذات باری نے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان جو بہت بلند ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت وقت میں نماز ظہر پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر قرآن کریم کے سننے اور سمجھنے کے لیے ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. قرآن چونکہ ہر حرف پر اللہ کی طرف سے ایک بہت نیکی اور انعام کا بندوں کے لیے ایک ذریعہ ہے. اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی مشہور و معروف سورۃ طٰہٰ پڑھا ہوں. سورۃ طٰہٰ تو حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں ایک نام بھی ہے. طٰہٰ، یاسین، یہ سب جو ہے. اس سورۃ پاک کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت ہی مبارک الفاظ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اس سورۃ پاک کی تلاوت فرشتوں کے سامنے کی تھی. اس سے اور کیا بڑی فضیلت ہو سکتی ہے. آسمان، زمین، یہ سب کے پیدا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین، یہ 2 سورتوں کو فرشتوں کے سامنے 2000 سال پہلے خود اللہ نے تلاوت کی. فرشتے جب سنے تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جس پیغمبر اور جس پیغمبر کی امت کو یہ سورت دی جائے گی.
یعنی گویا کہ یہ امت بڑی خوش نصیب ہے کہ ایسی صورت ہم سب کو ملی ہے پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، سننے کے لیے۔ فرشتوں نے توبہ کا لفظ استعمال کیا تھا، جو بہت ہی عظیم خوشخبری کے لیے عربی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کی طرف سے کیفیت ایسی تھی جو بہت وہ خوش ہوئے، اور یہ خوشی کی مبارکباد بھی تھی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین میری امت یاد کرے، نبی کی یہ خواہش۔ تو اس صورت پاک کی فضیلت اس سے معلوم ہو جاتی کہ بڑی اہم صورت ہے۔ دوسری بات، علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس شخص کو سحر اور جادو کی کیفیت ہو تو اس صورت پاک کی وہ تلاوت مغرب بعد یا تہجد کے بعد کر لیا کرے۔ فجر کی اذان سے پہلے تو اللہ سحر جادو کے اثرات سے اس شخص کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس صورت پاک میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور حق کو ثابت کیا اور باطل کو رد کیا اللہ تعالیٰ۔ اس سے بڑی تقویت ملتی ہے، توحید پر دلیل ملتی، حق پر ایک بڑی ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ تو اس صورت پاک کی بڑی فضیلت، ان میں سے ایک جو بہت اہم چیز ہے کہ یہی وہ صورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کا ذریعہ بنی تھی۔ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، جب مکہ میں دشمن اسلام نے ہر طرح سے اپنی پوری کوشش کر ڈالے تھے کہ ہم کسی طرح سے محمد کو روک دیں، اس کے دین کو روکیں، لیکن کہیں ان کی کامیابی اور ان کی تدبیریں کام نہیں آئیں، اور جو بڑے ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، ان کے سامنے برابر ایک سے ایک پروگرام پیش کرتے تھے، ایسا کرو ایسا کرو۔ تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ کیا ہوئے، اندر سے پریشان ہوئے، اور کہا کہ کب تک یہ سنتا رہوں مکہ میں محمد کے بارے میں، کب تک کہ ان کی یہ داستان اور ان کی یہ باتیں اور لوگوں میں یہ بے چینی بے قراری، لہذا کیوں نہ ایسا کروں کہ کام ہی ختم کر دوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کروں، قتل کر کے کام ختم کر دوں۔ نہ محمد رہیں گے، نہ محمد کی بات لوگ کریں گے، نہ اسلام کی کوئی بات ہوگی۔ اس لیے روز روز کے یہ قصے کہانی آج ہی ختم کر دوں، تلوار اٹھائیں چلے۔ راستے میں ایک شخص کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جا رہا ہوں، آج کام ختم ہی کر دیتا ہوں، روز کی جھنجھٹ، روز کی یہ پریشانی۔ کہا کہ کہاں، یہ ہوتا نہیں، پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیجیے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی خود اس دین میں داخل ہو چکی ہیں اور آپ کو خبر نہیں ہے۔ اب یہ سننا تھا، وہ پیچھے پلٹ گئے، غصے میں بہن بہنوئی کے گھر وہ داخل ہوئے۔ ان دونوں کو، بہن اور بہنوئی کو، ایک شخص سورہ طٰہٰ ان کو پڑھا رہے تھے، اس پر سب بیٹھ کر کے غور و فکر مذاکرہ کر رہے تھے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہی آمد کی آہٹ محسوس ہوئی، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ جو بتانے والا صحابی تھے وہ بھی نکل گئے، اب رہ گئے ایک ان کے بہن اور بہنوئی، جن کا نام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ وہ چھپ گئے اپنی چارپائی کے نیچے۔ اب سارا غصہ کس کے اوپر؟ بہن، ان کا نام فاطمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوب مارے، جتنی طاقت تھی اتنی ان کی پٹائی کی، چہرہ لہو لہان، جسم میں ہر جگہ چوٹ ہی چوٹ۔ بہن تھی، اس نے بھی ہمت نہیں ہاری اور یوں کہنے لگی کہ عمر، جس ماں نے تم کو پیدا کیا ہے اسی ماں نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اگر تمہارے اندر مارنے کی طاقت ہے تو میرے اندر مار سہنے کی طاقت ہے۔
اچھا ایسے جھری بہنیں کہیں نہیں ہیں، آج اتنی ہمت والی ایمان کی خاطر عورتیں نہیں ہیں، یہ تو ایک لفظ میں ایمان ہے، سب بدل دیتے ہیں لوگ۔ تم کو جتنا مارنا ہے مارو، میں سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ جو کلمہ میں پڑھ لی ہوں وہ ہرگز اب تم بدل نہیں سکتے ہو، نہ میں اس کو چھوڑ سکتی ہوں۔ ایسی بہن آج نہیں ہے، ایسے بیویاں نہیں ہیں، ایسے عورتیں نہیں ہیں، بس ہیں، نام کے ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی زبان میں ایک بڑی طاقت دی ہے، عورت کی زبان میں ایک بڑی اثر رکھا، اور خاص کر بہن اگر چاہے تو اپنے بھائیوں کو اور اپنے گھر والوں کو، چھوٹوں کو، اس کی زندگی بدل سکتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہے، بھائی بہن مل کر کے دونوں گناہ کرتے ہیں۔ ایک اگر پروگرام موبائل میں یہ غلط دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی دکھا دیتے ہیں، حالات تو بہت خطرہ ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوب اپنی طاقت کے ساتھ جتنا مارنا تھا مارے، تھک گئے مار کر کے، سوچیے، لیکن وہ بھی ہمت لگائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر تھک گئے، خاموش بیٹھ گئے، تو کہنے لگے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم لوگ پڑھ رہی تھی، کیا چیز تھی وہ جس پر مذاکرہ ہو رہا تھا؟ اگر تم اس کو دکھاؤ مجھے، دیکھیں۔ اب اللہ رب العالمین کی ہدایت کے فیصلے اتر رہے ہیں، تو بہن سمجھنے لگی کہ اب عمر نرم ہو گئے، اب ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہاں وہ چیز بڑی پاکیزہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی محترم چیز ہے، ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں اس کو دینا ٹھیک نہیں، اور میں نہیں دے سکتی کہ وہ چیز، وہ صحیفہ، وہ کتاب جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو میرے پاس ہے، جس کو میں چھپا رکھی ہوں، تم کو نہیں دے سکتا ہوں بھائی۔ ہاں دوں گی اس شرط پہ کہ پہلے تم پاک ہو جاؤ۔ کیوں؟ قرآن کریم ناپاک ہاتھ سے نہیں چھو سکتے۔ دیکھیے اتنے حالات آنے کے باوجود بھی وہ قرآن کی عظمت اور احترام کا خیال رکھتے۔ اب تو کہاں خیال ہے، سوچتے گئے ابھی کیا نماز، کیا پردہ، کیا بھی پریشانی آپ دیکھ نہیں رہے؟ گھر میں محتاج یا پردہ ہم کریں گے؟ ہیں گھر میں ابھی مردہ پڑا ہوا ہے کہ نماز ہی ضروری ہے کیا؟ ایسے لوگ بولتے ہیں، لیکن ضروری جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کو ضرور کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون کا بچہ انتقال کر گیا، نبی کی خدمت میں آ رہی تھی، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک چادر سے بالکل ڈھانک رکھی تھی اپنے آپ کو۔ صحابہ میں سے لوگوں نے دیکھا، کہا کہ دیکھو اس عورت کا بچہ فوت ہو گیا ہے، یعنی انتقال کر گیا ہے، لیکن پھر بھی اتنے پردے اور حیا کے ساتھ آ رہی ہے۔ سن کر کے جواب دیا، مردو بچہ فوت ہو گیا ہے، کیا میری حیا بھی فوت ہو گئی ہے کیا؟ یہ تو واقعی ہے، ہر حال میں ہم کو اسلام فالو کرنا، ہر حال میں شریعت کی پابند رہنا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں خوشی میں الگ دین ہے، غم میں الگ دین ہے، رمضان میں اسلام ہے، رمضان کے بعد اسلام نہیں ہے، رمضان میں ہی نماز ہے، رمضان کے بعد نماز نہیں ہے۔ ہم لوگ تو ماحول اور موسم دیکھ کر کے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کے مسلمان ماحول اور موسم کو دیکھ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ کہنے لگے بھائی نہیں دوں گی میں جب تک کہ تم پاک نہیں ہو جاؤ۔ کہا کہ کیا ہے اس کا طریقہ؟ کہا کہ آپ بیٹھو، میں تیرے لیے پانی غسل کا انتظام کرتی ہوں۔ پانی لاتی ہے، سر میں چوٹ ہے، خون نکل رہا ہے اور ابھی وہ زخمی شدہ ہے، لیکن کیا کر رہی ہے؟ اپنے بھائی کے لیے پانی کا انتظام کر رہی تاکہ اس کو غسل کرا، کپڑے چادر کے انتظام کرتی ہے، غسل کراتی ہے، اور پھر کہتی اب تو اس لائق ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں وہ چیز اب دے دوں، لاؤ دکھاؤ۔ جب دیکھ لا کر کے پیش کرتی ہے تو ادھر جو حضرت خباب بہنوئی ہیں جو چھپے ہوئے تھے، تو ان کے دل میں بھی اب یہ بات آئی کہ اب عمر کی ہدایت ملنے والی ہے، اب نرم ہو گئے، لہذا وہ نکلے، چھپے ہوئے تھے، نکلے باہر
اور نکل کر کے اب سامنے آیا وہ کتاب یعنی قرآن کریم کی یہ سورۃ طٰہٰ، جو لوگوں کے پاس میں اس وقت پورا قرآن تو تھا نہیں، تھوڑا سا تھا، یہ حصہ تھا جو کسی کپڑے پہ یا کسی چمڑے پہ لکھے ہوئے تھے۔ سورۃ طٰہٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عربی داں تھے، مکی تھے، وہ مکہ میں رہتے تھے، لہذا عرب اور عربی خوب اچھی طرح جانتے تھے، پڑھنا شروع کیے۔ جہاں تک ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، جتنا تلاوت کی اتنا ہی وہ تلاوت کی، اور تلاوت کرنا تھا، دل کی دنیا بدل جاتی اور کہتی بہن بہنوئی چل مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر، یہ کتاب، یہ سورت، یہ جو چیز میں نے جو پڑھی ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس میں چاشنی ہے، اس میں محبت ہے، اس میں رغبت ہے، اس کے اندر عافیت ہے، اس کے اندر میں ایک کشش ہے، اس کے اندر میں بڑی خوبیاں ہیں، اس کے اندر ایک نور ہے، اس کے اندر میں حلاوت ہی حلاوت ہے۔ چلو جلدی چلو، یہ ہے یہی صورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کی دنیا اور زندگی کو بدلنے والی صورت ہے۔ لہذا حضرت خباب جو ان کے بہنوئی تھی کہنے لگے عمر اب خوشخبری سناؤں تم کو، میں کل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے سنا تھا کہ آپ اس وقت دعا کر رہے تھے، تیرے بارے میں نبی دعا کر رہے تھے عمر، کہ اللہ عمر کے ذریعے سے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما دیجیے، لہذا دعا قبول ہو گئی تیرے حق میں۔ میرے بھائی بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک انقلابی صورت تھی، اور قرآن یقیناً ایک انقلابی چیز ہے۔ یہ جب کسی کو بدلنے پر آتا ہے تو پھر قرآن بدل کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن ہاں وہ حاصل کرنے والا دل کے پاک صاف ہو تو پھر قرآن اترتا چلا جاتا اس کے رگ رگ میں، اور پھر وہ صاحب قرآن بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے خوب اس سورۃ پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یادگار کیا ہے؟ یادگار، جیسے ہم لوگوں کو کوئی چیز مل جائے، شادی کی یادگار مناتے ہیں نہ مناتے ہیں، برتھ ڈے کی مناتے ہیں نہ مناتے ہیں، کہیں گئے گھومنے پھرنے تو اس کی یادگار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سورۃ پاک کو اپنی ایمانی یادگار کے لیے رکھتے تھے، پڑھتے تھے اور جھوم جاتے تھے اور کہتے تھے اس سورت میں ایک عجیب انقلاب ہے، ایک عجیب خوشنمائی ہے، اس سورۃ پاک میں ایک عجیب و غریب میرے لیے ایک زندگی کے باغ و بہار ہے۔ میرے بھائی بزرگ، عرضی کرنا ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن سے اپنے دل میں اور اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ یہ قرآن بڑی نعمت کی چیز ہے جو اللہ ہم سب کو سننے اور پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ کیا ہے؟ ان چند آیات میں سنیے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن کو میں نے جو نازل کیا، اللہ فرما رہا ہے اس میں آپ مشقت مت اٹھائیے، اور اس کو تکلیف کے لیے ہم نے پیدا اتارے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تکلیف ہو، بلکہ دوسری جگہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان نازل کیا ہے سمجھنے والے، اسی لیے قرآن کریم کے حفظ کرنا آسان۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب کو کوئی حافظ نہیں ہے سوائے اس قرآن کریم کا۔ یہودیوں کے پاس میں دنیا کی دولت ہے، عیسائیوں کے پاس دنیا کی دولت ہے، بڑی بڑی ان کے پاس یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے میڈیکل کے کالج ہیں، پتھر کو وہ ہیرے، مٹی کو سونا بنانے کا ان کے پاس فن ہے، اور ایسے آدمی کو تیار کرتے ہیں، لیکن اپنی مذہبی کتاب توریت اور انجیل کا کوئی حافظ قرآن ان کے پاس حافظ نہیں ہے۔ لیکن ہم جیسے غریبوں کے پاس جہاں ڈھونڈو کیا ہے؟ حافظ ہی حافظ۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کی مسجدوں میں قرآن پڑھنے والا پڑھا رہا ہے اور سننے والے مسلمان سن رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو معجزہ ہے، یہی تو قرآن کا انقلابی تاثیر ہے، یہی تو قرآن کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، قرآن کریم کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، حفظ کرنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ سخت نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم غور کرتے ہیں تو صرف چھوٹے ہی لوگ نہیں،
کم سن بچے اور جوان ہی نہیں حافظ ہوتے بلکہ بڑی بڑی عمر کے لوگ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ۔ مالٹا کے جیل میں جب انگریزوں نے 400 سے زیادہ علماء کو ڈال دیا تھا، جب انگریز ظلم کر رہے تھے مسلمان، بڑے بڑے علماء مالٹا جزیرے میں پڑے ہوئے تھے جہاں بڑی سختیاں تھیں۔ ایسی جگہ پر جب رمضان مبارک کی باری آئی اور تراویح پڑھانے کے تو علماء مشورہ کی، اتفاق سے حافظ قرآن کوئی نہیں تھے۔ تو حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہم اللہ، جو سب سے پہلا شاگرد دارالعلوم دیوبند کے تھے، وہ تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، یہ سب تھے۔ آگے بھائی ٹھیک ہے، اگر نہیں کوئی حافظ ہے تو اس کا دوسری چیز یہ ہے کہ علم تر کیف سے تراویح پڑھ لیں گے ہم لوگ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ حضرت یہ بڑی شرم کی بات ہے، اتنے علماء رہنے کے باوجود بھی علم تر کیف کی تراویح ہو، یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ اس لیے آپ دعا کیجئے، کیا کیجئے؟ آپ دعا کیجئے، میں روز تہجد کے وقت سے ایک جز حفظ کرنا شروع کروں گا اور عشاء کی نماز تک کہ میں اس کو یاد کر کے تراویح میں سناؤں گا۔ وہ کا جوان تھے، بچے تھے، کھانے پینے کا آرام تھا جیل میں، وہاں بہت ہی فراوانی تھی، سہولتیں تھیں، عمر 50 سال کی عمر گزار رہے تھے، اس سے بھی زیادہ، اور تکلیف کی حالت میں، جہاں روشنی بھی نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نعمتیں بھی نہیں، وہاں وہ کہہ رہے کہ، اور یہی ہوا، روزانہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سے جو تہجد سے شروع کرتے تھے، عشاء کی نماز تک ایک جز وہ یاد کر لیتے تھے اور نماز تراویح میں وہ جیل میں سنا دیتے تھے۔ آج ہم تو کھاتے پیتے ہو کر کے قرآن کا دیکھ کر کے ایک بار ختم کرنا مشکل ہے، مشکل ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے دیکھیے، جائزہ لیجئے، کتنے ختم کر لیے۔ آج تقریباً 12 رمضان 13 رمضان کا عرصہ گزرنے والا ہے، لیکن کتنا کو پڑھ لیا، کتنا ختم کیا؟ غور کیجئے، ہم کتنے غفلت میں ہیں، جیل میں وہ پڑھ کے۔ تو قرآن آسان ہے۔ حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، بانی دارالعلوم دیوبند، قرآن کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہم نے اس کو مشکل نہیں بنایا ہے۔ حج کے لیے نکلے تھے، اور پہلے دور میں پانی کے جہاز سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، شعبانی سے روانہ ہو جاتے تھے۔ جب روانہ ہوا جہاز بمبئی سے، اور رمضان مبارک روزہ کے چاند، روزہ شروع، تو پورے جہاز میں کوئی حافظ قرآن حاجیوں میں نہیں۔ حضرت نے فرمایا تم سب لوگ دعا کرو، روز میں ایک پارہ ایک جز یاد کروں گا، اور پورے یہ حجاج کے لیے کیا کروں گا، میں نماز تراویح پڑھاؤں گا۔ روزانہ اس عمر میں وہ ایک جز یاد کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، قرآن کریم تراویح میں سناتے تھے۔ آج ہم کو سننا مشکل ہے بہت سارے۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ فرما رہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے آپ پر نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس شخص کو ڈرائیے جو ڈرنے والا ہے، نصیحت کیجئے اس شخص کو جو نصیحت کو قبول کرنے والا، جو اللہ سے ڈرنے والا۔ تنزیلا ممن خلق الارض، اس کتاب کو وہ ذات نازل کی ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کی اور بہت بلند ہے۔ الرحمن، جس کا نام رحمان ہے، علی العرش استوى، جو عرش پہ برابر ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تمام وہ چیزیں جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، وما بینہ وما تحت الثری، اور اس کے درمیان اور اس سے بھی نیچے تحت الثری تک کے بھی ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم قرآن کو یا کوئی بھی بات تم اگر زور سے کہو یا آہستہ کہو، اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی اگر قرآن آہستہ سے پڑھو گے تب بھی اللہ جانتا ہے، زور سے پڑھو گے تب بھی اللہ جانتا ہے، آہستہ دعا کرو گے تب بھی اللہ جو سن لے گا، زور سے کرو گے تب بھی سن لے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، جیسا تمہارے دل چاہے پڑھو، جیسا تیرا دل چاہے مجھ سے مانگو، جیسا تیرا دل چاہے
چھپ کر کے آہستہ علی الاعلان، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، ہمیں کوئی چیز، وہ اخفا کہتے ہیں بالکل جہاں کسی کی بھی نظر نہیں پڑتی ہو، خود جو آدمی یعنی ہم اور آپ جو چیز کہہ رہے ہیں ہم کو خود ہی پتہ نہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی وہ چیز دل میں آئی بھی نہیں ہے، آنے سے پہلے کس کو پتہ؟ اللہ کو پتہ۔ اخفا یعنی بہت چھپی ہوئی ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات بھی اللہ کو کیا ہے؟ معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں زمین کے نیچے اگر ایک چونٹی بھی چلتی ہے اور اس کی لکیر اگر زمین پر بنتی ہے تو رب مہربان کو اس کی خبر ہے، لہذا تبھی تو سب کو روزی اس کے وقت پر پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو روزی جانتا ہے تبھی تو پہنچاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ قرآن آہستہ پڑھیے تب بھی اللہ جانے گا، اور زور سے پڑھیے تب بھی اللہ جانے گا اور سنتا ہے، دعا آہستہ کرے تب بھی، زور سے کرے تب بھی۔ تبھی تو اللہ کے رسول کبھی کبھی صحابہ کا جائزہ لیتے تھے، قرآن کریم کا بھی جائزہ لیتے تھے۔ تہجد کے وقت نکلے تھے جو حضرت عمر بھی پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر بھی پڑھ رہے تھے گھر میں قرآن، ایک کی آواز بڑی تیز ہے اور ایک کی آواز بہت ہی پست دھیمی ہے، دونوں کی آواز سن کر کے جب آپ آئیں فجر کی نماز پڑھائیں، دونوں صحابہ سامنے، آپ نے پوچھا عمر بہت زور سے رات تلاوت تو کر رہا تھا، کہا کہ ہاں جس کا کلام تھا اس کو سنا رہا تھا اور سونے والے کو بھی جگا رہا تھا، یعنی گھر میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ میری تلاوت سے لوگ اٹھیں اور قرآن وہ بھی پڑھیں، اور اللہ کو بھی زور سے سنا رہا تھا۔ ایک بات اور بولے، اور شیطان کو بھگا رہا تھا، کیا کہنا تھا؟ شیطان کو، یعنی جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی شیطان وہاں رکتا ٹکتا نہیں ہے۔ تو میری نیت تین تھی، کیا تھی؟ ایک اللہ کو بھی سنانا تھا اور ایک گھر والوں کو بھی قرآن کی آواز سے، تلاوت کی آواز سے اس کو بیدار بھی کرنا تھا، اور تیسرا کام شیطان کو بھگانا بھی تھا۔ اللہ کے رسول مسکرا گئے، اچھا تیری تینوں نیت ٹھیک ہے، لیکن ابو بکر آپ تو بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، تاکہ جس کا کلام تھا وہ آہستہ بھی سنتا ہے، میں ان کو آہستہ سنا رہا تھا اور سونے والے کو تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، دونوں کی نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نیت تو دونوں کی ٹھیک ہے۔ اب اگر کہہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو نے ٹھیک نہیں کیا، تو دل ٹوٹتا، کیا ہوتا؟ دل ٹوٹ جاتا۔ آپ توڑنے والے نہیں تھے، آپ کیا تھے؟ جوڑنے والے تھے۔ آپ دونوں کی نیتیں ہیں، دونوں کے انداز سن کر کیوں فرمایا ابو بکر تھوڑی سی آواز آپ بڑھا لیجئے، عمر تھوڑی سی آواز آپ کیا کیجئے؟ کم کر لیجئے، بس دونوں کی اجازت۔ تو میرے بھائی بزرگ، قرآن چاہے آہستہ پڑھیے چاہے زور، لیکن اگر گھر میں تلاوت آپ کر رہے ہیں اور اگر لوگ بیدار ہیں تو پھر کیا کیجئے؟ زور سے پڑھیے تاکہ در و دیوار میں اس کی آواز اور برکتیں گونجے اور شیطان وہاں سے بھاگے، اس لیے گھر میں فجر کی بعد تلاوت زور سے کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے لوگ سوتے ہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، ہاں کوئی مجبوری رات میں مثلا جگا ہوا عبادت میں ڈیوٹی میں کچھ مسئلہ ایسا ہے تو ایک الگ بات ہے، فجر کے بعد نماز کے بعد سونے کا عمل کر سکتا ہے، لیکن یوں ہی موبائل دیکھ کر کے رات جو گزارا ہو، بکواس میں گزارا ہو اور فجر میں سوئے تو اس کی رعایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن زور سے پڑھیے تاکہ اس سے نحوست اور منحوسیت ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائی کی بزرگوں، اللہ آہستہ بھی سنتا ہے اور زور سے بھی سنتا ہے۔ اخفا وہ بات بھی سنتا ہے جس کے بارے میں ہم کو کوئی علم اور خبر نہیں ہے۔ واقعہ کبھی سنایا تھا نا کہ جب ایک گویا گانا گانے والا اس دور اور اس زمانے کا، جو وہ گانا ویسا گانا نہیں ہوتا تھا، وہ جب مدینہ طیبہ آیا، جب عمر اس کی جوانی کی تھی تو مکہ میں اس کا چرچا تھا، لوگ اس کے گانے سے بڑے متاثر ہوتے تھے، لیکن مسلمان ہوا وہ فتح مکہ کے بعد، اور پھر وہ مدینہ طیبہ جب آیا اور اب بوڑھا ہو گیا تو وہاں کی مارکیٹ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، تو سوچا نئی جگہ مدینہ اب آ کر کے کچھ دن تک کہ میں یہ کام کروں، یہاں آئے، دو چار جگہ مجلسیں ان کی لگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ یہ ایک آدمی آ گیا مکہ والا، حضرت عمر بھی جانتے تھے، اور آ کر کے اب یہاں ہی کام کر رہا، بلائیں کہ سنو یہاں ہی کام نہیں چلے گا،
اب وہ زمانہ نہیں، اس لیے گانے بجانے اور یہ ساری چیزیں اور یہ میلے تماشے دکھانے کا اب نہیں ہے، صرف بند کرو۔ یہ بڑا پریشان ہوا، عشاء کے بعد بلا کر کے حضرت عمر تنبیہ کر دیے، آج کے بعد نہیں۔ بیچارے کے پاس گھر مکان بھی کچھ نہیں تھا، جنت البقیع کے قریب جا کر کے ایک جھاڑ کے نیچے کمبل اوڑھ کے سویا رات میں، اور آنکھ کھلی تو رات میں کہہ رہا تھا، اے اللہ تیری عمر نے میری روزی روٹی بند کر دیا میری روزی روٹی بند کر دیا، یہ تو میری روزی روٹی تھی، میں سناتا تھا، لوگ کھڑے کر کے گانے بجانے، کہا اب بند کر دیا تو کون مجھے دے گا، میری روزی روٹی تیرا عمر بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، خواب میں مجھے آواز ملی، عمر اٹھ، میرا ایک بندہ فریاد کر رہا، اس کی فریاد سن۔ میں سو گیا، پھر کروٹ بدلا، پھر سویا، پھر ایک مرتبہ زوردار آواز آئی، عمر اٹھ، اور میرا ایک بندہ فریاد کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، جا اس کی ضرورت کو پوری کر۔ اللہ کا نظام بھی عجیب و غریب ہے، جو بند کرتا ہے اسی سے جاری بھی کرواتا ہے۔ اللہ کب حالات کو بدل دے، کب پلٹ دے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ظالم کو کب دوست بنا دے اور دوست کو کب ظالم بنا دے، اللہ کو ہی معلوم ہے، ہم سب کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور بھاگے بھاگے تلاش کرنے لگے اندھیری رات میں، کہاں کون فریاد کر رہا ہے، مسجد میں کوئی نہیں، مسجد کے باہر کوئی نہیں ہے، اس گلی میں نہیں، اس گلی میں نہیں ہے۔ بھاگے بھاگے جنت البقیع کی طرف بھاگیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کمبل میں، اپنے سر کو چھپا کر کے کہہ رہا ہے، عمر نے میری روزی روٹی کو بند کر دیا، اللہ اب میری روزی روٹی کا کیا معاملہ ہوگا؟ میں کچھ گانا سناتا تھا تو لوگ مجھے کچھ دیتے تھے تو میری روزی روٹی چلتی تھی، اے اللہ تیرے عمر نے بند کر دیا۔ حضرت عمر سن رہے، میری شکایت ہو رہی، کیا ہو رہی ہے؟ میری شکایت ہو رہی۔ اس لیے ڈرا کرو کہ کوئی اللہ سے خاموش و شکایت نہ کر دے، کسی کو اتنی تکلیف نہ دیجئے کہ وہ تکلیف میں میری تیری شکایت کر دے اللہ کے سامنے۔ نہ بیوی کو دو، نہ بچوں کو دو، نہ ماں باپ کو دو، نہ بھائی بہنوں کو دو، نہ پڑوسیوں کو دو، ورنہ کہیں رات کے سناٹے میں وہ شکایت بارگاہ خداوندی میں کر دیا، قسم خدا کی کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ میری شکایت، یہاں ڈرتے ہیں نا، پولیس اسٹیشن میں شکایت کر دوں گا، نہیں فلاں کو کر دوں گا، نہیں مت کرو، ڈرتے ہیں نا۔ ارے وہ رب مہربان سے اگر کوئی شکایت کر دیا تو کون بچائے گا؟ صرف رات کے سناٹے میں یہ چیزیں ہوتی ہے، اس لیے کسی مظلوم کی آہ مت لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، شکایت کر رہا ہے، لیکن وہ عمر بھی تھے، آنکھ سے آنسو بھی نکلتا ہے، اور چادر کمبل اٹھاتے ہیں، اٹھ مت شکایت کر، مت کر، میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟ میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر کو جو ہی وہ دیکھا تو بیچارے کے حالات بدل گئے اور ڈرنے لگا، تو کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ڈرو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، عرش کا مالک تیرے پاس مجھے بھیجا ہے۔ کہاں وہ کہہ رہا تھا آہستہ آہستہ، کمبل میں چھپ کر کے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی صدا کہاں پہنچ رہی تھی؟ عرش والے اللہ سن رہا تھا۔ اس لیے دل و دماغ سے نکال دیجئے، میں گناہ کر رہا ہوں، زبان سے غیبت کر رہا ہوں، پلاننگ بنا رہا ہوں، کسی کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں، اللہ نہیں سن رہا ہے، کوئی بھی نہیں سن رہا، اللہ سن رہا ہے۔ کیا ہے؟ اخفا، اللہ فرما رہا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم جیسے کہ چاہو، ہم سب جانتے، باخبر ہے، تو غافل ہو، ہم غافل نہیں ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے نام بڑے عمدہ ہیں، نام بڑے اچھے ہیں، ان میں 3 نام بڑے اچھے ہیں۔ 3 نام کیا ہے؟ اللہ رحمان رحیم، اللہ رحمان رحیم، یہ نام بڑے عمدہ۔ اس کے علاوہ اور 99 نام صفاتی ہیں اللہ کے جو بڑے اچھے ہیں۔ اللہ رحمان، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، القابض، الحافظ، الشکور، الصبور، الرشید،
اول آخر ظاہر باطن صمد احد واحد منان حنان، یہ بہت سارے پیارے نام ہیں اللہ کے، سبون قدوس، یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ہر ایک نام میں ایک برکت، ہر ایک نام میں ایک خیر، اللہ کے نام لیا کیجئے میرے بھائیو بزرگو۔ اللہ خود بتاتا ہے میرے نام سے مجھے پکارو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کا نام اور پھر نام کے بعد اس کے پاس بھی کوئی صفت ہو، مثلا ایک آدمی ہے حافظ بن گیا، اس کے پاس ایک کیا آیا؟ ایک نام میں بڑھانے حافظ، عالم بن گیا۔ اب اگر اس کو یوں ہی پوچھے نام سے پکاریں گے تو اتنی اس کی خوشی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کو بولیں گے حافظ صاحب تو خوشی ہوگی۔ تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکاریے، یعنی دعا کیجئے۔ اس لیے 99 نام لے کر کے اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا اور مرادوں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے بہت سارے قرآن کریم کے شروع میں کیا ہے؟ یہ سارے نام لکھے ہوئے اللہ کے 99 نام۔ جب قرآن پڑھا کیجئے تو 2 منٹ یہ لگیں گے، یہ نام بھی روز کیا کیجئے؟ پڑھ لیا کیجئے۔ اللہ فرمائے گا دیکھو میرا بندہ میرے ہر ایک نام سے مجھے پکار رہا ہے، دعائیں قبول ہوگی، اللہ مرادوں کو پوری فرمائے گا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ ہی سے سب کچھ مانگا کیجئے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، سورہ طٰہٰ ایک بڑی انقلابی صورت ہے۔ کیا ہے؟ انقلابی صورت ہے، طاقت والی صورت ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کائے کو پلٹ دی ہی صورت، اور اللہ نے اس میں بڑی طاقت اور تاثیر رکھا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھا کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات، زمین و آسمان کے بنانے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک کی خود تلاوت فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی اہم سورت ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً سورہ طٰہٰ پڑھا کیجئے، سحر جادو سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات، یہ دل و دماغ سے نکال دیجئے، کوئی نہیں سن رہا ہے، ہاں سن رہا ہے کون؟ اللہ سن رہا ہے، چاہے آہستہ بولو یا زور سے بولو، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ تیسری بات، اللہ ہی ہم سب کو دعا کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، میرے نام سے مجھے یاد کرو، ہم تیری مرادوں کو کیا کریں گے؟ پوری کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نام سے یاد کیجئے، ان 3 ناموں کو خوب یاد کیجئے، اللہ رحمان رحیم، اللہ رحمان رحیم، یہ بڑی برکت کے نام ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں اور بڑے گنہگار اور کمزور ہیں، اللہ بڑی بڑی نافرمانیاں خطائیں ہم سب کے نام اعمال میں ہے، تیرے فرشتے نے لکھ رکھا ہے، اور آپ کے علم میں ساری چیزیں ہم سب کی زندگی کی اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ اے اللہ تو بہت کریم اور رحیم ہے، تو اپنے بندوں کو خوب معاف کرتا ہے اور موقع بھی دیتا ہے۔ اللہ اس موقع ہم سب کو عطا فرمایا ہے کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ، مغفرت کا یہ عشرہ، تیرا یہ پاکیزہ گھر، قرآن کی یہ بابرکت مجلس، یہ سارے بھائی بزرگ جوان بیٹھے ہیں، ایک ہی التجا آپ سے، اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں ہم سب کو رکھیے۔ اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرمائیے، رمضان مبارک کے تمام کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، سارے بھائیوں بزرگوں کے ضروریات و حاجات کو غیب سے پوری فرمائیے، کمزوروں کا تو سہارا دینے والا سب کا سہارا بن جائیے۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ ہفتہ بھی میں نے